أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے 1 سال زندگی اور عطا کی پچھلے ایام اعزا سے لے کر اور آج تک، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کی برکتوں نے پورے سال مجھے ولایت کے دامن سے متمسک رکھا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار حسین کے ساتھ ذکر حسین کے لیے حاضر خدمت ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار ذکر حسین کی وہ توفیق عطا فرمائے کہ فرزند حسین راضی ہو جائے. گرچہ استقبال ایام اعزا کے اعتبار سے یا بعض امام بارگاہوں میں علم نصب کیے جانے کے اعتبار سے مجالس اعزا منعقد ہو رہی ہیں، لیکن آج اس مجلس اعزا کی ایک اور خاص اہمیت شاید بہت کم توجہ رہتی ہے کہ 32 سنہ ہجرت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا 29 ذی الحج کو، یا بعض تواریخ میں لفظ استعمال ہوا آخر ذی الحج. اب اگر مہینہ 30 کا شمار کیجیے گا اس زمانے کے اعتبار سے تو پھر 30 تاریخ ہوگی. تو آخر ذی الحج یا 29 ذی الحج کو
32 سنہ ہجرت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ استقبال ایام ازاں کیجیے اپنے مقام پر ہے، مولا عباس علیہ السلام کے پرچم کے نصب کیے جانے کا ماتم کیجیے اپنے مقام پر ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت کو بھی یاد کیجیے، اس شخصیت کی بہت بڑی خدمات ہیں خاندان اہل بیت کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب رسول تمام کے تمام برابر مراتب کے اور درجات کے حامل نہیں تھے۔ جناب سلمان کا مقام اور تھا، جناب مقداد کا مقام اور تھا، اور جناب ابوذر کا مقام اور تھا۔ آج چند جملے آپ کی خدمت آج کی تاریخ کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ عظیم شخصیت سرزمین شام سے جب حکمرانوں کے خلاف ابوذر نے کھل کر بات کرنا شروع کی تو شام سے اس طریقے سے مدینے بھیجا گیا کہ تاریخ شاہد ہے، صحابی اور رسول، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہے، ابھی مصائب سرکار سید الشہداء کو عنوان نہیں ہے، صحابی اور رسول اس طریقے سے ایک ایسے اونٹ پر بٹھائے گئے جس پر کوئی محمل اور آماری نہیں تھی، کوئی پالان شتر نام کا کوئی سہارا موجود نہیں تھا، اور جب کوئی پالان شتر کے بغیر اونٹ پر بیٹھے تو گرنے کا امکان زیادہ رہتا ہے، خاص طور سے جب کہ اونٹ کو تیز تیز دوڑایا جائے۔ اس صحابی رسول کی دونوں ٹانگیں آپس میں ملا کر اونٹ پہ بٹھا کے باندھ دی گئیں کہ تاکہ اونٹ سے گر نہ پڑے۔ سن ضعیفی ہے، 80 سال سے زیادہ کی آپ کی عمر ہے، کہاں شام کہاں مدینہ، اس طریقے سے اور انتہائی سخت قسم کے نگران کے حوالے کیا گیا، اونٹ کو دوڑایا گیا، یہاں تک کہ سفر طے کرتے کرتے یہ پہنچے مدینہ منورہ۔ اس حالت میں پہنچے کہ آپ کی دونوں رانوں سے گوشت ختم ہو چکا تھا۔ 29 ذی الحجہ جب یہ پہنچے مدینہ منورہ، کیا کہنا، صرف ایک میثم تمار ہی تو نہیں، حق بات کہنے والے، مولائے متقیان کے فضائل کو بیان کرنے والے، اس زخمی حالت میں بھی باطل کو باطل کہنے والے اور حق کو حق کہنے والے۔ تمام تفسیر کو چھوڑتے ہوئے کہ پھر حکمرانوں نے ابوذر کے ساتھ کیا کیا۔ کون ابوذر؟ آج صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کی محبت کا دم بھرنے والے، ایسے صحابہ کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جنہیں حکومت وقت نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ابوذر کا اصل اسم گرامی جندب، باپ کا نام ہے جنادہ، اور ابوذر اس لیے ابوذر کہلاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا نام زر ہے، مگر یہ زر وہ زر نہیں ہے جو اردو میں مال و زر کے ساتھ زر آتا ہے، وہ الگ ہے۔ اس زر کا مطلب ہے دولت، اور اس زر کا مطلب ہے وہ چمکتا ہوا ذرہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، لفظ ذرہ، ذرہ میں اگر گول والی تے نہ پڑھیے تو زر ہو جائے گا، تو آپ کے فرزند کا نام ہے زر، اس کی مناسبت سے آپ کی کنیت بنی ابو ذر۔ لیکن کیا مقام اور کیا منزلت، خالی ایک اشارہ کرتے ہوئے
کہ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دو انداز سے آتے تھے۔ جبرائیل بطور نور نازل ہوتے تھے یا بشکل بشر حاضر ہوتے تھے۔ جب نازل ہوتے تھے تو انداز اور تھا، اور جب بشکل بشر حاضر ہوتے تھے تو کسی کی تو شکل لے کر آتے ہوں گے، کوئی تو چہرہ جبرائیل کا ہوتا ہوگا۔ تو پورے اصحاب ختمی مرتبت میں ایک شخصیت تاریخ نے بیان کی، جناب دحیہ کلبی، کہ جن کے چہرے کے شمائل کو لیے ہوئے جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں بس شکل بشر آتے تھے۔ اور ایک دن اتفاق سے مسجد نبوی میں جبرائیل امین آئے ہوئے تھے بس شکل دحیہ کلبی۔ اب جو نہ جانتا ہو اسے کیا خبر کہ کون بیٹھا ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ۔ دحیہ کلبی کی شکل لیے ہوئے جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول بہت رازدارانہ انداز سے بات کر رہے تھے کہ وہاں سے جناب ابو ذر کا گزر ہوا، داخل مسجد ہوئے، اور جناب ابو ذر نے اللہ کے رسول کو سلام کرنے سے پرہیز کیا، یہ سوچ کر کہ میں سلام کروں تو جواب سلام دینے کی وجہ سے کہیں آپ کی گفتگو میں خلل واقع نہ ہو۔ آگے بڑھ گئے۔ ابو ذر کو کیا خبر تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے پیغمبر کی محبت کو عنوان بنایا ہے، سلام نہیں کیا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ابو ذر کو آج کیا ہو گیا، آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے؟ کیا انداز محبت ہے۔ اگر آپ مجھ کو سلام نہ کیجئے تو میں آپ سے پلٹ کے پوچھوں گا نہیں کہ آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، لیکن اگر میرا بچہ مجھے گھر میں سلام نہ کرے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بیٹا خیریت تو ہے، آج کیا بات ہے؟ اسکول سے آئے، منہ اٹھائے، سیدھا سیدھا اندر چلے گئے، سلام نہیں کیا۔ تو جہاں اپنائیت ہوگی وہاں سوال ہوگا، جہاں اپنائیت نہیں ہوگی وہاں سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ابو ذر کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا ابو ذر خیریت تو ہے، آج تم سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ یہ کب کی بات؟ جبکہ وہ جبرائیل امین اٹھ کے جا چکے ہیں، اب پیغمبر اکیلے۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے یہ سوچ کے آج سلام نہیں کیا آپ کو اس وقت میں کہ آپ دحیہ کلبی کے ساتھ کوئی بہت رازدارانہ بات کر رہے تھے، کہ اگر میں سلام کر لوں تو آپ جواب سلام دیں تو کہیں خلل واقع نہ ہو آپ کی گفتگو میں۔ گویا سلام کریں تو بھی محبت کی بنیاد پر، اور سلام نہ کریں تو بھی محبت کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اچھا ابو ذر یہ تو بتاؤ کہ وہ تم کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کیونکہ جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ کر گئے تھے آج ابو ذر کو کیا ہو گیا، آپ کو سلام نہیں کیا، حالانکہ ہم آسمان پر اہل آسمان ابو ذر کی دعا پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا ابو ذر سے، ابو ذر کون سی دعا پڑھتے ہو؟ بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوا کرتا ان تمام واقعات میں، خالی اشارہ کر رہا۔ دعاؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا وہ جو مانگی جاتی ہے، اور ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے۔ جو معصوم سے منقول ہو وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور جو معصوم سے منقول نہ ہو، آپ کا اپنا مدعا ہو، وہ مانگی جاتی ہے۔ تو دعا مانگنے میں الفاظ کی شرط نہیں ہے، خلوص کی شرط ہے، اور دعا کے پڑھنے میں الفاظ کی بھی شرط ہے اور خلوص کی بھی شرط ہے۔ نہ الفاظ میں اضافے کی اجازت ہے اور نہ خلوص سے فرار کی اجازت ہے۔ بہت غور کیجیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
حضرت ابوذر اس انداز سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا دعا پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ میں کون سی دعا، میرے کیا الفاظ؟ ساری دنیا معصوم سے دعا کے الفاظ لے اور معصوم ابوذر سے سوال کر رہے، تمہارے الفاظ کیا ہیں؟ میں حیران ہوں کہ عالم الغیب پیغمبر سوال کر رہے ہیں۔ قسم بخدا یہ سوال برائے محمد نہیں ہے، برائے امت محمد ہے۔ اگر پیغمبر سوال نہ کرتے تو امت کو علم کیسے ہوتا کہ ابوذر کے الفاظ کیا ہیں؟ اب تو پہچانے امت کہ خدا نے ایسے ایسے افراد اس امت میں قرار دیے کہ جن کے الفاظ آسمانوں پہ پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ابوذر کی دعائیں آسمان پہ پڑھی جاتی ہوں تو کیا کہنا معصومین کی دعاؤں کا؟ تصور کیجئے۔ ابوذر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ پڑھتے کیا ہیں، کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی دعا سب وہاں پڑھتے ہیں۔ تب ابوذر نے سر جھکا کر ادب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ کلمات سیکھے ہیں آپ کی تربیت سے، وہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علی الایمان بک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات پر ایمان کا، میں سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی تصدیق کا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے عافیت کا اور عافیت پہ تشکر کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جتنے بھی شریر انسان ہیں ان سے تو مجھے بے نیاز کر دے۔ 5 جملے دعا کے، ان 5 جملوں میں جناب ابوذر نے تمام باتیں جمع کر دی۔ ایمان، تصدیق، عافیت، شکر عافیت، غنا عن شرار الناس، 5 باتیں۔ یہ ابوذر سے زیادہ سچا زمین پر ایسا گزرا ہی نہیں کہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہو، اور وہ ابوذر سے زیادہ سچا۔ آسمان نے کسی ایسے شخص پہ سایہ ہی نہیں کیا کہ جو ابوذر سے زیادہ سچا واقع ہوا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے حضرت ابوذر ان ساری خدمات کے بعد کس مقام پر فائز تھے؟ اس مقام پر فائز تھے کہ جہاں مدینہ منورہ میں حاکم وقت نے کہہ دیا تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں 32 سنیں ہجرت کا مطلب کس کا دور حکومت ہوگا؟ مولا متقیان سے پہلے۔ کہ نکال دو اسے باہر، کہاں نکال دو؟ کہ ربضہ کی طرف۔ ربضہ کیا ہے؟ کہ ربضہ وہ جگہ جو بدتر تھی ابوذر کی نگاہ میں۔ کیوں بدتر تھی؟ ربضہ کا قصور کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ مدینے سے باہر نکلنا ہی ابوذر کے لیے موت کے برابر تھا، اور ربضہ کہ جہاں خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، سجدے نہ کیے گئے ہوں، اس اعتبار سے کہ وہاں پر اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو، یا ریگستان ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ملتا۔ ربضہ کی طرف نکال دیا جائے ابوذر کو۔ جب شہر بدر کیا گیا، بہت غور کیجیے، کبھی کبھی آج کے اصطلاح میں کہتے ہیں شہریت منسوخ کر دینا، کسی شہری کی شہریت منسوخ کر دینا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ اس کو اس کے وطن سے وطن بدر یا شہر بدر کر دینا۔ ابوذر کی شہریت منسوخ کر دی گئی، آپ مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ پھر حکم دیا گیا کہ کوئی بھی ابوذر کو چھوڑنے جائے گا نہیں، سلام ہو، 1 نہیں 2 نہیں 3 معصوم ابوذر کے ساتھ چلے، اس کو رخصت کرنے کے لیے مولا متقیان چلے، اس کو رخصت کرنے جنت کے جوانوں کے دونوں سردار چلے، اس کا نام تھا ابوذر، اور آج اس کا روز وفات ہے 29 ذی الحج۔ حضرت ابوذر
ربضہ کے ریگستان میں سے دو جملے اور پھر عنوان پہ آپ کی خدمت بات مکمل کریں گے. بہت مشہور روایت. ربضہ کے ریگستان میں ابو ذر نے کیا کیا؟ آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، اس کا نام ہے جون حبشی. آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا زر ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی شریک حیات. یہ چھوٹا سا قافلہ ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جوان بیٹا انتقال کر گیا، اور اب میں حضرت ابو ذر کے وہ چند جملات آپ کی خدمت میں مکمل کر کے بات کو آگے بڑھا دوں. جوان بیٹا زر مر گیا، یعنی اتنی شدید حالات زندگی تھے ابو ذر کے کہ ربضہ میں جوان سے برداشت نہ ہوا. جوان مر گئے اور اپنے جوان بیٹے کو اسی صحرا میں دفن کیا. ہمارا سلام اس عظیم صحابی پر. حضرت ابو ذر فرماتے تھے کہ لوگوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ سرکار سید الشہداء کو کیسے شہید کیا جائے گا اور کتنی مصیبتیں آقا حسین پر آنے والی ہیں، اگر تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر باقی نہ رہے. یہ ابو ذر کے جملے ہیں. وہ ابو ذر اپنے جوان بیٹے کو جب دفن کر رہے تو دو جملے اس سے کہے تھے. باپ نے جوان بیٹے کی میت سے باتیں کی تھی کہ بیٹا زر، میں بخوشی تیری جگہ خود مر جاتا. محبت کرنے والا بیٹا، محبت کرنے والا باپ، اور محبت کرنے والی ماں، محبت کرنے والے بیٹے. میں بخوشی تیری جگہ موت قبول کر لیتا کہ تو نہ مرتا، میں مر جاتا. لیکن بیٹا مجبوری یہ ہے کہ اگر میں تیری جگہ مر بھی جاؤں تو تجھے فائدہ نہیں کوئی، اس لیے کہ تیرے سوال تجھ سے ہونے ہیں، میرے سوال مجھ سے ہونا ہے. کوئی اگر کسی کے بدلے میں مر بھی جائے تو فائدہ نہیں کوئی. پھر فرماتے بیٹا میں تیرے بعد خدا سے اپنے لیے موت نہیں مانگتا، زندگی مانگتا ہوں. یہ اتنا بڑا جملہ ہے. بچا کیا ہے ابو ذر کے پاس؟ ہڈیاں ہیں بدن میں، دونوں رانوں کے گوشت تو ختم ہو چکے، اتنی ضعیفی ہے، ربضہ کی سخت مشکلات ہیں، اس کے بعد بھی ہمت بلند ہے. کہتے ہیں موت نہیں مانگتا، میں خدا سے زندگی مانگتا ہوں. اس لیے بیٹا کہ اگر میں تیرے بعد خدا سے اپنے لیے موت مانگوں تو میری موت نہ مجھے فائدہ پہنچائے گی نہ تجھے فائدہ پہنچائے گی. اور اگر میں زندہ رہا تیرے بعد کچھ تجھے ایصال کر سکوں گا، کچھ اپنے لیے زاد راہ جمع کر سکوں. اتنا عظیم صحابی اپنے جوان بیٹے کو دفن کرتے ہوئے اتنا پر امید ہے. اللہ اکبر. ایک طرف وہ ابو ذر اور ایک طرف تربیت اور شفقت کا عنوان انسان کے لیے اس کی ماں. چونکہ آج کی مجلس استقبال ایام عزا میں ایک اور عنوان بھی شامل کیا. واقعاً کون جانتا کہ کس کی موت کب واقع ہوگی. میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں کسی کی تربیت کے ہنر کو تو لازم نہیں کہ آپ مربی کو دیکھیں، جس کی تربیت کی ہو اس کو دیکھ لیں. تربیت کے شاہکار بتائیں گے مربی کتنا عظیم تھا. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت. یہ لگے ہوئے شیڈس یہاں پر، اس شیڈ کو آپ دیکھیے، کہیں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں گے کہ اس کا لگانے والا کوئی بہت بڑا کاریگر تھا، بڑا ماہر تعمیرات تھا.
آپ نے اس عمارت کو دیکھ کر معمار کی صلاحیت کا اعتراف کر لیا بغیر معمار کو دیکھے. اللہ اکبر! کیا اس ماں کی شان ہوگی جس کی اولاد حسین سے محبت کرنے والوں میں شامل کی جائے. بظاہر لوگ بسا اوقات کہتے ہیں یہ کیا لگا دیا نام کے ساتھ کربلائی کربلائی کربلائی. خدا ہدایت دے ان اعتراض کرنے والوں کو. کوئی اپنے آبا و اجداد کے نام سے اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، اگر کوئی کربلا کے نام سے یاد کرنا شروع کر دے تو اعتراض کیسا؟ ہم سب کے سب کربلائی ہیں. کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے؟ اب کوئی اقرار کرے، کوئی اسے فخر سمجھے یا نہ سمجھے. اللہ اکبر! لوگ سمجھتے شاید جو کربلا میں پیدا ہو جائے وہی کربلائی. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کربلا سے منسوب ہو جائے وہ بھی کربلائی ہے. جو نجف سے منسوب ہو جائے وہ نجفی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے درمیان ایک بات بہت مشہور ہو چکی کہ نسبت اسی وقت ہوئی جب وطن ہوگا، جب ولادت ہوگی. نہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پہ غور کیجیے، ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا جزء منا، ہمارے شیعہ ہمارا جز ہیں. جز کہتے ہیں ٹکڑے کو، جز کہتے ہیں حصے کو. دو باتیں، یا تو ہم شیعہ نہیں ہیں یا امام کی بات پہ یقین نہیں ہے. اگر ہم شیعہ اور امام کی بات پہ یقین تو ہم جز ہیں آل محمد کا. شیعتنا جزء منا خلقوا من فضل طینتنا، یہ پیدا کیے گئے ہماری بچی ہوئی مٹی سے. مولا بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے جانے والوں کی پہچان تو بتا دیجئے. ہو سکتا ہے شکل ملتی نہ ہو سکتا ہے رنگ ملتا نہ ہو، کوئی حبشہ کا رہنے والا ہو، کوئی عجم کا رہنے والا ہو، کوئی عرب کا رہنے والا ہو. مولا پہچان بتائیے. اگر مولا یہ بتائیں کہ ہمارے چہروں کی طرح ان کا چہرہ ہوگا، رنگ کی طرح رنگ ہوگا، نہیں، صرف دو باتیں بیان کی. پہلی بات کہ ان کی پہچان ہے یسوہم ما یسونا، کہ جو بات ہمیں اذیت پہنچاتی ہے، جو ہمیں غمگین کرتی ہے، وہ بات انہیں غمگین کر دیتی ہو. ان کی پہلی پہچان ہے. وَيَسُرُّهُمْ مَا يَسُرُّنَا، اور جو بات ہمیں مسرور کرتی ہے، ہمیں خوش کرتی ہے، وہ بات انہیں مسرور کر دیتی ہے. تو خوشی اور غم پہچان بن گئے. شیعتنا جزء منا. اللہ اکبر! ہمارے شیعہ ہمارا جز ہے. 29 ذی الحج سال مکمل ہو گیا اس مومنہ کو دنیا سے رخصت ہوئے. 1 سال ہو گیا. لیکن 1 سال میں کوئی دن ایسا بتا دے انسان کہ جو انسان اپنی ماں کو یاد نہ کرے. عزیزان گرامی قدر، جنت میں نہیں جا سکتا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بھول جائے. اس کے اعمال مقبول نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں، یہ فیصلہ معصوم کا ہے کہ جو اپنے والدین کو بھلا دے، نہ دعاؤں میں یاد رکھے، نہ واجبات کو، نہ قرضوں کو. گرچہ بعض والدین ایسے ہو سکتے ہیں جن پر کوئی قضا واجب نہ ہو، لیکن مجھے تو علماء کی روش یاد آتی. یہ بات علماء کی ہو رہی ہے. اور کون سے علماء کی؟ جو علماء تشیع میں اتنے بلند تھے کہ پہچان تھے تشیع کی، یعنی شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ. جب ان کی ماں کا انتقال ہوا
شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں بہت زاہدہ عابدہ صاحب تقوی، اس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی، ایسی خاتون۔ اور جب ماں کا انتقال ہو گیا، جناب شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ الرحمہ نے اپنی ماں کی تمام نمازوں کو دوبارہ پڑھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی والدہ تو کوئی نماز چھوڑتی نہیں تھیں، حتیٰ کہ نماز شب نہیں چھوڑتی تھیں، آپ ان کی نماز قضا کیوں پڑھ رہے؟ اور یہاں عجیب کیفیت، جوان پوچھتا ہے کہ مولانا بتائیے فقہی اعتبار سے باپ کی نماز تو واجب ہے، ماں کی واجب نہیں ہے، کوئی بچنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے وہ بھی بیٹا ہے، اور کوئی پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتا وہ بھی بیٹا ہے۔ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسا بیٹا ہے، اور آج کوئی ہمارے اور آپ پہ جیسا بیٹا ہو جو یہ پوچھے کہ اماں کی نماز تو واجب، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ الرحمہ نے جواب دیا، جتنی فقہ مجھ جیسے آپ جیسے طالب علم کو معلوم ہے، اس عالم کو کتنی معلوم ہوگی جس نے معالم الدین و ملاذ المجتہدین جیسی عظیم کتاب تالیف فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ میری ماں نے ساری نمازیں پڑھی تھیں، انہوں نے اپنی نمازیں پڑھی اپنی ذمہ داری اور اطاعت خدا کے اعتبار سے، اور میں پڑھ رہا ہوں ماں سے محبت کی وجہ سے۔ وہ نمازیں پڑھے جانے کے بعد بھی والدہ کی نمازوں کو دہرانا باعث محبت مادر ہے۔ اور اگر انسان یہ مشکل عمل نہ کر سکے تو آئیے آسان عمل بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت آسان ترین اعمال میں جب بھی کبھی ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے، دعا شروع درود سے ہو اور مکمل درود پہ ہو، اور دعا کا پہلا جملہ ہو تو اللہم عجل ولیک الفرج ہو۔ جب زمانے کے امام کو یاد کر لیجئے دعا کے بعد، تو پھر سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی اور دعا اللہ سے مانگیے کہ نہ مانگیے، یہ دعا نہ بھولیے کہ جو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہے۔ کیا ماں کی عظمت ہے، کیا ماں کا مقام ہے۔ اور آج اسی ماں کو یاد کرتے ہوئے ایک اور ماں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ لازم نہیں کہ ماں پڑھی لکھی ہو، اچھا ماں عالمہ ہو، بہت عمدہ بات ہے، ماں زاہدہ ہو، ماں عابدہ ہو، لیکن ماں تو صرف ماں ہے، عالمہ نہ ہو تب بھی ماں ہے، زاہدہ نہ ہو تب بھی ماں ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہ ہو تب بھی ماں ہے۔ ماں کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہو، بس اتنی شرط کافی کہ تم اس کی اولاد ہو، تو ایک ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ امام فرماتے ہیں 3 عنوانات ایسے جہاں پر کوئی رخصت نہیں ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، والدین ان میں شامل۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر کافر والدین سے نیکی کرنے کا حکم تو پھر مسلمان والدین، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان صرف مسلمان نہیں بلکہ ایسے والدین کے جنہوں نے مجھے عشق حسین کا تحفہ عطا کیا۔ میں نے اپنی ماں کا نام تو بعد میں لیا، حسین کا نام پہلے لیا۔ میں نے اپنے باپ کا نام تو بہت بعد میں سیکھا، مگر گرتے ہوئے یا علی کہنا پہلے سیکھ لیا تھا۔ یہ سب تربیت والدین کا نتیجہ تھا۔ جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم شخصیت۔ آج کل بہت سارے جوانوں کے دل میں بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، خواہشات، کہ ہم یہ کام بھی کر لیں، ہم وہ کام بھی کر لیں۔ کربلا کی بات ہو کہ شام کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا، ہم یہ کام بھی کر لیں اور وہ کام بھی کر لیں۔ ایسے میں
اور ویسے قرنی کی خواہش کیا کہ بس ایک مرتبہ ختمی مرتبت کے چہرے کی زیارت کر لیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج زیارت کریں زائر کہلائیں گے، اس وقت زیارت کا مطلب صحابی کہلائیں گے. اگر ماں جانے دے تو اویس صحابی یا رسول ہو جائیں، اور ماں روک دے تو اویس سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صحابی رسول نہیں ہو سکتے. یعنی بات معمولی نہیں ہے، بات بہت اہم ہے. اور جب ماں سے کہتے تھے ماں مجھے جانے دیں، تو ماں کہتی تھی ایک جملہ، بیٹا تو چلا گیا، میں اتنا وقت تیرے بغیر کیسے گزاروں گی. جب اویس بالکل مایوس ہو گیا کہ ماں تو جانے نہیں دینے والی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ماں کو تو خبر نہیں ہے، ماں تو مانتی نہیں ہے، ماں تو پرانے دور کی ماں ہے. اب کہیے اویس کی ماں پرانے دور کی ہے، اویس کو چاہیے تھا ماں کو اگنور کرتے چلے جاتے، صحابیت تو مل جاتی. اویس جانتے تھے صحابیت موضوع نہیں ہے، اطاعت موضوع ہے. اس لیے اویس نے خط لکھا یمن سے رسول خدا کی بارگاہ، اور خط میں اپنے مجبوری کو بیان کیا کہ میں تو آنا چاہتا ہوں، ماں روک دیتی. اب بتائیں میں کیا کروں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب میں اویس کو خط لکھوایا، کیونکہ آپ خود قلم استعمال نہیں کرتے تھے بعض مسالے کے اعتبار سے. خط لکھوایا آپ. ابو ذر کو پیغام ملا پیغمبر کا کہ ابو ذر جب تک تم اپنی ماں کی خدمت میں رہو گے ہماری محبت لیے ہوئے، اتنی دیر تک ہماری زیارت کا ثواب ملتا رہے. صحابیت موضوع نہیں ہے، اطاعت محمد موضوع ہے. آج کے دور کے جیسے مومنین رسول کے بھائی کہلائیں، رسول کے بھائی اس انداز سے کہلائیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا. صحابی نہیں ہے مگر بھائی. تو اویس صحابی ہوں کہ نہ ہو مگر عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماں کی دعا سے. بس عزیزان گرامی قدر، اویس نہیں گئے، ماں کے پاس رہے، اور اتنی کوشش اس کے بعد بھی کرتے رہے کہ ماں راضی ہو جائے، اور ماں کو راضی کر لی. ماں نے شرط لگائی کہ جاؤ مگر 2 پہر تک واپس آ جانا یمن سے مدینہ. خدا معلوم کس تیز رفتاری سے پہنچے ہوں گے مدینہ، لیکن عجیب کیفیت تھی کہ پیغمبر مدینے میں نہیں تھے. مدینے پہنچ گئے اویس، پیغمبر کے اصحاب سے مل لیے. جو پیغمبر کے اصحاب کو دیکھ لے اسے تابعی کہتے، تابعی تو ہو گئے، لیکن پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی. پوچھا پیغمبر کہاں پر ہے؟ کہ وہ تو باہر گئے مدینے سے. اویس سواری سے اترے بغیر واپس موڑ گئے. کہ اچھا آئے تو میرا سلام کہہ دینا. یہ چلے گئے. اور جب اللہ کے رسول پلٹ کے واپس مدینے میں آئے، آپ پوچھا کرتے ہوں گے، احوال لیا کرتے ہوں گے کون مجھ سے ملنے آیا تھا آج. تو اصحاب نے کہا ایک ایسا دیہاتی شخص آیا تھا، اونٹوں کا چرواہا، اونٹوں کا ساربان. اس کے لباس سے اونٹوں کے پسینے کی یورین کی بو آتی تھی. لباس استعمال ہوتا ہے صفائی کا. وہ عجیب انداز سے آیا تھا، اتنا متکبر تھا کہ اترا بھی نہیں. آپ کا پوچھا سلام کیے چلا گئے واپس. صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے، پیغمبر فرماتے ہیں ہاں وہی اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا ہے. اب میں پیغمبر سے پوچھوں یا رسول اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا جنت کی خوشبو نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تو صحابیت موضوع نہیں ہے، موضوع اطاعت ختمی مرتبت ہے. اویس اطاعت گزار، خالی اطاعت گزار نہیں، ایسے عاشق ہیں کہ پیغمبر کی محبت میں اپنے سارے دندان توڑ لیے تھے.
اور اس کے بعد آخری جملے اور بات کو مکمل کر، اویس شہداء میں شامل ہوئے، ایسے شہداء میں شامل ہوئے جو محمد نہ صحیح نفس محمد کے ساتھ شریک تھے. یعنی وہ جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولائے متقیان لشکر کو روکے ہوئے، پورا لشکر رکا ہوا ہے. اگر آج کوئی اپنی ماں کی بات مان کر رک جائے تو کل زمانے کا امام اس کے حق پر رک جائے گا، لیکن ہو تو صحیح ماں کی بات ماننے والا. امام رکے ہوئے ہیں. اچھا رکنا کوئی اگر ایسا ہو کہ جی بڑا کوئی لشکر اور بھی آ رہا ہو، کوئی بڑے سپاہی لڑنے والے آ رہے ہوں، کوئی بہت طاقتور اسلحہ ملنے والا ہو، سب پریشان ہیں مولا کے ساتھ چلنے والے، مولا آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ اب بات واضح ہے کہ منتظر ایک منتظر. آج علی ابن ابی طالب منتظر ہیں کس کے؟ جو آنے والا ہے. انتظار بھی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اصحاب نے دیکھا مولا کے کہ وہ بہت دور سے دھول مٹی اڑ رہی ہے، جیسے کوئی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہو. امام نے مشاہدہ فرمایا، قریب آیا، وہ دیکھا اونٹ پہ سوار ایک کمزور سا نوجوان ہے، کمزور سا شخص ہے، اس کا نام ہے اویس. اب میں کیا جملہ کہوں، اس کے انتظار میں رکے تھے. بالکل وہی کیفیت کہ اگر بلال اذان دے کعبے کی چھت پر تو لوگ کہیں کہ اس کو کہاں چڑھا دیا، اس کے انتظار میں تھے. بس یہ کون سا تیر مار لے گا ہمارے ساتھ جنگ میں جا کے. لیکن کیا ماں کی دعا ہے، کیا ماں کی خدمت. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، مجھ سے مرحومہ کے سوگواروں نے جو بات شیئر کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ویسے تو ماں ماں ہوتی ہے، چاہے کچھ تربیت کے مراحل کو چھوڑ بھی دے، نہ پورا کر سکے، لیکن بہرحال اگر ماں آپ کو متوجہ کرے. آج 29 ذی الحج، اگر آپ نے آج کی مخصوص نماز نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیجئے گا. کل کا بھروسہ نہیں ہے، کل 30 ہو یا پہلی ہو جائے، آج پڑھ لیجئے گا. اور 2 رکعت نماز جس کو سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے بیان کیا اپنی کتاب اقبال اعمال کے اندر. اور اس نماز کی بڑی اہمیت، مگر اس نماز سے زیادہ اہمیت نماز کے بعد کے دعا کی اہمیت. ذرا نماز طولانی ہے، 2 رکعت نماز. الحمد کے بعد ہر رکعت میں آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت. ذرا نماز طولانی ہے، لیکن اس نماز کے بعد کی دعا بڑی عظیم ہے. اس میں 2 اعمال کا اشارہ ہے. پروردگار اس پورے سال میں اللہم ما عملت فی ھذہ السنہ من عمل نہیتنی عنہ، اس پورے سال میں نے جو ایسا عمل کیا ہو جس سے تو نے منع کیا تھا اور تو اس عمل پر راضی نہیں تھا، میں کر کے بھول گیا، تو نہیں بھولا. پروردگار میں تجھ سے ابھی اسی وقت اس والے گناہ کی معافی طلب کرتا ہوں، جبکہ تو مجھے اس گناہ کے بعد بھی توبہ کی توفیق دیتا رہا ہے. وَمِنْ عمل يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، اور ایسا عمل جو میں نے انجام دیا اس پورے سال میں جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، پروردگار وہ مجھ سے قبول کر لینا. میں اپنی امید تجھ سے لگائے ہوئے ہوں، میری امید کو منقطع مت کر دینا، ایک کرم کرنے والے خدا. یہ دعا شروع اللہم سے اور مکمل کریم پر ہے. روایت کا جملہ کہ اگر یہ دعا پڑھی نماز کے بعد تو آپ نے کیا کمال کیا ہے کہ سارے سال جو شیطان نے محنت کی تھی، اگر کوئی چاہتا ہو کہ شیطان کی ساری محنت پر پانی پھیر دے تو آج اچھا موقع ہے. یہ موقع سال میں پھر ریپیٹ نہیں ہوگا.
اگر آج کر لیا تو کر لیا. پورے سال کے گناہ معاف کرانے آج کا دن ہے. پورے سال کے اعمال صالحات مقبول کروانے آج کا دن ہے. شیطان کہتا ہے اے افسوس، میں نے تو بڑی محنت اس پر کی تھی، لیکن اس نے یہ جملے کہے ساری محنت برباد ہو گئی. بس ماتمداران مظلوم کربلا، آپ تو منتظر ہیں کہ جب سے محرم کی خبر قریب آئی ہے تب سے فرش عزا بچھانے کی تیار ہو چکے. آپ اپنے وطن میں ہیں نا، اپنے شہروں میں ہیں، حالت اطمینان میں ہیں. ایک محرم وہ تھا جس کا چاند قافلے نے اس طرح سے دیکھا تھا، عجیب قیامت کا انداز تھا. چلا تھا 28 رجب کو قافلہ، پھر چلا تھا ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکے سے، اور اس کے بعد چلتے چلتے راہ کوفہ میں امام کو محرم کا چاند دکھائی دیا تھا. بہت تفصیل سے کبھی اگر موقع ہوتا تو پھر اس دعا کو تلاوت کرتے جو چاند کے دیکھنے کے ساتھ بیان کی گئی، اللہ کے رسول پڑھتے تھے رؤیت ہلال کی دعا. مگر جو مرثیہ خوان مرثیہ پڑھ رہے تھے، عجیب بات شاعر نے مرثیے میں قلم بند کی ہے. کہتے ہر چاند کو دیکھ کر دعا پڑھی جاتی ہے تو 2 خاص باتیں ہوتی ہیں، ایک وسعت رزق کی دعا، ایک صحت کی دعا. مگر جب میرے مولا حسین نے محرم کے چاند کو دیکھا، نہ تو صحت کی دعا مانگی نہ وسعت رزق کی دعا مانگی، بس رب سے مانگی تو شہادت کی دعا مانگی. رونے والوں، یہ محرم کا چاند جب نمودار ہوا ہوگا اور امام نے محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا، اچھا جو عالم الغیب ہو جس سے معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے، جب کبھی اس نے محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو کبھی اپنے اکبر کو دیکھا ہوگا، کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو کبھی عباس کے چہرے کو دیکھا ہوگا، کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو اون و محمد کے چہروں کو دیکھا ہوگا، ارے کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو اصغر کے چہرے کو دیکھا ہوگا. یہ چاند خبر دے رہا ہے کہ 10ویں کا دن تمام نہیں ہوگا مگر یہ سارے خاک اور خون میں غلطہ ہو جائیں گے. میں کہوں گا مولا آپ نے محرم کا چاند دیکھا اس وقت جب کہ کوئی شہید نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب تک زینب زندہ رہی محرم کا چاند دیکھا ہوگا، اور جب محرم کا چاند دیکھا ہوگا کبھی بہتے ہوئے خون کو حسین کے حلقوم سے دیکھا ہوگا، کبھی تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھا ہوگا. واہ غربت! اسی لیے ہر امام جب محرم کا چاند دیکھ لیتے تھے تو حیرت بدل جاتی تھی، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو ریش مبارک سے بہتے تھے. محرم کا چاند دیکھا دل زخمی ہو گیا. واہ غربت! رونے والوں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. محرم کا چاند دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہتے ہیں راوی پہنچا ہے، ریان ابن شبیب پہنچا ہے خدمت امام رضا علیہ السلام میں، اور مولا محرم کے چاند کی بات کو بیان کر رہے تھے. 1 تاریخ محرم کی ہو چکی تھی. مولا فرماتے تھے اے شبیب کے بیٹے، محرم تو وہ مہینہ ہوتا تھا جب زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اپنے دشمن کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے. اسی مہینے میں ہمارے جد کو ذبح کیا گیا، اسی مہینے میں ہمارے خیمے لوٹے گئے، اسی مہینے میں ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹی گئی. اے شبیب کے بیٹے، اے شبیب کے بیٹے، یہ محرم کا چاند نہیں ہے، یہ غم کا عنوان بن کے رہ گیا.
اجرکم اللہ۔ مولا رو رہے تھے، بیان کر رہے تھے، شبیب کا بیٹا ریان کہتا ہے، مولا روتے روتے فرماتے تھے، اے شبیب کے بیٹے، اگر تیرا کبھی دل رونے کو چاہے تو میرے جد حسین پہ رویا کر کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں حیوان ذبح کیے جاتے تھے، اور خالی جد ذبح نہیں ہوا، 18 ایسے جوان ذبح ہوئے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ واہ محمدہ، محرم کا چاند قریب آ گیا، ایک کا ماتم نہیں ہے، ایسے 18 ذبح کیے گئے جو اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، یہ محرم کا چاند جو بہت نزدیک ہے، میرے مالک واسطہ اس آنے والے ایام عزا کا، پروردگار جتنے عزا خانے ہیں، جتنے عزادار ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ زور سے چیخ کے رو لیتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، آپ بڑے مطمئن ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں گاڑیاں پارک کر کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی نمبر نوٹ کر لے گا، کوئی آپ کی روزگار کو خطرہ ہو جائے گا۔ پروردگار ان تمام علاقوں میں کہ جہاں جہاں مشکلات ہیں، جہاں جہاں مجلس حسین میں شرکت انسان کے لیے بہت مہنگا امتحان ہو جاتی ہے، مالک ان تمام علاقوں میں عزاداری کا تحفظ فرما۔ تمام تر جو دشمن نے عزاداری ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرما، اور جن مقامات پہ عزاداری منعقد ہو رہی ہے مالک ان مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار رزق تیرے ہاتھ میں ہے، روزگار تیری بارگاہ سے مالک، نام حسین کا واسطہ ہر ماتمدار کے روزگار کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد، کتنے ہی بیچارے ایسے ہیں کہ جو شاید اس سال یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ مولا کی سبیل کر سکے، مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کے کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جو کبھی فرش عزا کی خدمت کیا کرتے تھے، اب اس قابل نہیں رہے، پروردگار انہیں اتنی صحت و توانائی عطا فرما کہ پھر حسین کا ماتم کر سکیں، فرش عزائے حسین منعقد کر سکیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تمام تر صاحبان ایمان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو آقا حسین علیہ السلام کی شفاعت آخرت میں نصیب فرما، دنیا میں آپ کی زیارت سے مشرف فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو بھی، ہمارے آبا و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے خون کے انتقام اور خون کے طلبگاروں میں، امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔